خلا میں جانا آسان نہیں ہے، تاہم اس کے لیے کئی سالوں کی تیاری اور محنت درکار ہوتی ہے۔ اس لیے ناسا جیسے عالمی ادارے اس پروجیکٹ کے لیے بے انتہا محنت کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ان 3 خلا بازوں کے بارے میں جو خلا میں گم ہو گئے تھے۔ 1970 میں 3 خلا باز جیمز لوئل، جان سو گریٹ اور فریڈ بیس چاند پر اترنے سے محض چند دن پہلے ہی موت کو دیکھا۔ اپولو 13 کے اس حادثے نے سب کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا، چونکہ اس پروجیکٹ سے پہلے بھی کئی بار چاند پر تحقیقات کی غرض سے خلا باز لوٹ کر آ چکے تھے، تاہم مزید تحقیق کی خاطر ان 3 خلا بازوں کو بھیجا گیا تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود جان کینیڈی اسپیس سینٹر سے ان 3 خلا بازوں نے اس سفر کے لیے الوداع لیا، جو کہ ان کا آخری سفر تھا۔ انہیں چاند کے اس حصے پر لینڈ کرنا تھا جہاں ایک گڑھا موجود تھا۔ اس خلائی مشین کے 3 حصے تھے جس میں خلا باز سوار تھے۔ پہلا حصہ وہ جو کہ انہیں چاند تک لے کر جائے اور واپس لے کر آئے، دوسرا حصہ جہاں خلا بازوں کو وقت بتانا تھا، اور تیسرا حصہ جہاں آکسیجن سمیت دیگر چیزوں کا انتظام تھا۔ انتظامات کے عین مطابق زمین سے دور ہوئے خلا بازوں کو 55 گھنٹے گزر چکے تھے۔ خلائی مشین 3,22,000 کلومیٹر دور چاند کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اچانک آکسیجن سلنڈر میں دھماکے نے تینوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آکسیجن سلنڈر کی 2 وائرز آپس میں مل گئی تھی، جو کہ شارٹ سرکٹ کا باعث بنی۔ ناسا کو جب اس بارے میں خلا بازوں نے بتایا تو ناسا کے جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، کیونکہ آکسیجن سلنڈر میں آگ لگنے سے خلا بازوں کے پاس جینے کے لیے کچھ لمحات ہی باقی تھے۔ ساتھ ہی خبر ملی کہ 3 میں سے ایک سلنڈر تباہ ہو گیا، دوسرا آکسیجن سلنڈر بھی تیز رفتاری سے ختم ہو رہا تھا، جبکہ 2 الیکٹرک سپلائی بھی تباہ ہو گئی تھی، جو کہ خلائی مشین کو چلانے کا کام کرتی تھی۔ دوسری جانب خلائی مشین میں تباہی کی وجہ سے وہ اپنی سمت بھی کھو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ اندیشہ بھی ہونے لگا کہ خلا باز گمنام، خاموش اور خوفناک خلا میں ہی کھو سکتے ہیں۔ تاہم خلا بازوں کی جان بچانے کے لیے انہیں پہلے حصے میں بھیج دیا گیا، جہاں 2 آکسیجن سلنڈرز موجود تھے، جو کہ 2 دن تک تینوں کو زندہ رکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی ناسا نے اس آپشن کو بھی استعمال کیا کہ چاند کی کشش کو استعمال کرتے ہوئے مشین کو دھکیلا جائے، جبکہ ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ خلائی مشین کا انجن، جسے اب دوسرے آپشن کے طور پر خلا باز استعمال کر رہے تھے، وہ زمین پر داخل ہونے کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے خلا بازوں کو اسی حصے میں آنا پڑتا جہاں تباہی ہو چکی تھی، لیکن اس حصے کا درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے جا چکا تھا۔ لیکن ہمت کر کے انہوں نے اس قدم کو بھی اٹھا لیا، کیونکہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ لیکن اسی ہمت نے انہیں واپس زمین تک پہنچا دیا اور وہ زندہ سلامت خلا سے واپس آ گئے۔ اگرچہ وہ خلا میں ایک ایسا وقت بتا کر آئے تھے جہاں موت اگلے ہی قدم پر تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تاہم اس لمحے کو یاد کر کے آج بھی خوفزدہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک وقت بر وقت پہنچتی رہیں۔